نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں آپ کے سامنے شیئر کر چکا ہوں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جنوں کے نام اور ان کے اقسام کے بارے میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی وضاحت صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ابن البر نے اپنے کتاب میں جنوں کے نام لکھے ہیں۔ جن کے مختلف نام ہیں۔ جنوں میں سے ایک جن، اصل جن کو جو کہتے ہیں جنی کہتے ہیں، جنی، اصل جن کا نام جنی ہے۔ ایک نام جو ہے جو جن کے عام ناموں میں سے وہ جنی ہے۔ دوسری قسم جن کی وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، عام انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کو عامر کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عامر، اور اس کی جگہ عمار آتا ہے، عمار۔ تیسری قسم سامعین محترم، تیسری قسم جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وہ جن جو بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، بچوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں، اسے ارواح کہتے ہیں، ارواح، تیسرا نام جن کا۔ چوتھا نام جن کا جو ہے جو خبیث قسم کے جن ہیں، زیادہ خباثت پھیلاتے ہیں، اسے شیطان کہتے ہیں۔ جنوں کے 4 نام ہو گئے۔ سامعین محترم، 5واں نام جو زیادہ خباثت پھیلاتا ہے وہ شریر قسم کا جن ہوتا ہے، اور انسانوں کو گرفت میں لے کے آتا ہے، انسانوں کو گرفت میں پکڑتا ہے، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لیتا ہے، پھر وہ بہت مشکلوں سے اس کو ہٹانا پڑتا ہے، اسے کہتے ہیں عفریت، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس کا ذکر موجود ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک۔ سلیمان علیہ السلام کا جو ذکر ہے، آگے جو دوسرا جو قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، آگے والی جو آیات ہیں اس میں تو جو پہلے سلیمان علیہ السلام کے پاس جو بلقیس کا تخت لے کر آیا تھا وہ آصف برقیہ کے نام سے تھا، آصف برقیہ تھا، لیکن اس سے پہلے جو ذکر ہے پہلے آیات میں وہ عفریت کا ذکر ہے، بہت خطرناک جن تھا عفریت۔ تو یہ 5 نام میں نے آپ کے سامنے میں شیئر کر چکا ہوں، 5 نام جنوں کے۔ اب میں آپ کے سامنے جنوں کے اقسام کے بارے میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جنوں کے 3 قسم کے جن ہیں۔ ایک قسم جن وہ ہے جو ہوا میں اڑتے ہیں، یعنی اللہ نے ایک نظام بنایا، ہوا میں اڑتے رہتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جنوں کی جو سانپ، بچھو اور اژدہاؤں کی شکل میں رہتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جنگلات وغیرہ میں پڑے رہتے ہیں۔ تیسری قسم جنوں کی جنوں کی وہ قیام گاہوں میں، سفروں میں، بھوت وغیرہ ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ بہقی، طبرانی سب نے اس چیزوں کی روایت کی ہیں۔ ایک روایت ہے امام ابو درداء رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک جن ہوا میں اڑتے ہیں، اور بعض قسم ایسے جن ہیں جو بچھو، سانپ، کتوں کے شکل میں ہوتے ہیں، اور تیسری قسم کے جو جن ہیں جو حساب، کتاب، جزا، سزا کے مکلف ہیں۔ اسی طریقے سے سامعین محترم، اب ہم آتے ہیں اصل بات پہ۔ اسی طریقے سے انسانوں کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو چوپاؤں کی شکل میں ہے، جس کو قرآن نے ثابت کیا، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ ایسے لوگ ہیں لہم قلوب، جن کو دل دی گئی ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہے لیکن سنتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے۔ دوسری قسم جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے جن کا جسم شکل و صورت بنی آدم کی طرح ہوتا ہے، لیکن روحانی کے اعتبار سے وہ شیطان ہوتا ہے، اس کو روحانیت جو ہوتی ہے وہ شیطانوں جیسی ہوتی ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جو
روز جزا کے دن زیر سایہ رحمت الہی کے نیچے موجود ہوں گے انسانوں کی افضلین قسم کے لوگ ہوں گے۔ یہ تیسری قسم ہے انسانوں کی۔ تو سامعین محترم، میں آپ کے سامنے انسانوں کی بھی 3 قسم کو ذکر کر چکا ہوں اور جنات کی بھی 3 اقسام میں ذکر کر چکا ہوں۔ اچھا، اس میں سے انسانوں کے جو 3 قسمیں ہیں اور جنات کی 3 اقسام میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض، یہ تو میں نے جو آپ کے سامنے ذکر کی تشریح کی اقسام کی۔ اب جن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آیا جن دنیا میں اس کا وجود ثابت ہے یا عدمی وجود ہے، اس کا وجود نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، بہت سارے بعض حضرات کہتے ہیں کہ جن کا وجود ثابت ہے، جن کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جن کے وجود کو مانتے نہیں ہیں۔ جیسے مشرکین، وہ یہ کہتے ہیں کہ جن جو ہے نا، جن یہ نہیں ہے، بل جن کس چیز کا نام ہے؟ جن نام ہے آسمان میں، جن جو اصل جو چیز ہے وہ آسمان میں ستاروں کی شکل میں موجود ہے، یہ جنات وغیرہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ فلاسفہ جو ہے جن کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جن سے مراد کیا ہیں؟ جن سے مراد وہ برے اخلاق، برے مطلب فعل وغیرہ کرنا، شرارتیں کرنا، شریر اعمال کرنا، یہ جن ہیں، جنات۔ فرشتوں سے مراد کیا ہے؟ نیک کام، نیک اچھائی کرنا، اچھائی سا وہ کرنا اور اچھے کام کرنا، ان فرشتوں سے مراد یہ چیزیں ہیں۔ یعنی ان کے وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ ان کے تخیلات سے خیال کرتے ہیں کہ ان کا وجود نہیں ہے۔ حضرات، میں آپ کے سامنے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی چیز کے وجود کا مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں آپ کو علم کا نہ ہونا، یہ عدم وجود کی دلیل نہیں ہے۔ لا علمی یہ عدم وجود کی دلیل نہیں ہے کہ بھائی وہ چیز ہے ہی نہیں، بلکہ وہ دنیا میں موجود ہے، جنات دنیا میں موجود ہیں۔ جیسے کہ مثال میں آج سے کئی عرصہ پہلے کوئی شخص آپ کو بتائے کہ دنیا کے گوشے سے ہمیں آوازیں آ رہی ہے، اگر اس وقت کوئی انسان اس کے سامنے کھڑا اس کو جواب دے کہ بھائی یہ عدم حقیقت ہے، حقیقی بات نہیں ہے، لیکن آج کے زمانے میں وہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ حقیقی بات ہے۔ ریڈیو کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے، ہر چیز کے ذریعے سے وہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جن کا وجود موجود ہے، اور جگہ جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ ٹھیک ہے، یہ نفر من الجن سے مراد کیا ہے؟ نفر من الجن سے مراد ہے کہ جنات کی جماعت، تو گویا کہ یہاں سے ثابت ہو گیا کہ جنات باقاعدہ ایک بڑی جماعت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے آیتیں ہیں قرآن کے، یستمعون القرآن فلما حضروا قالوا انصتوا، اور کئی جگہ سورۃ جن کی کچھ آیتیں ہیں، اس میں بھی یہ ذکر ہیں کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ کچھ لوگ انسانوں میں سے ایسے ہیں جو جنات کے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، اپنے کو، اور جنات کے لوگ وہ اپنے سے اوپر بڑا سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے دیکھو قرآن نے ثابت کیا کہ جن کا وجود موجود ہے، جن باقاعدہ ثابت ہیں، اور یہ ان کے اپنے باقاعدہ قومیں ہیں، فرقے ہیں، اس میں سے باقاعدہ دیکھو ایک علامہ اعمش، یہ ایک بڑے امام ہیں، امام اعمش المرتب العظیم، بہت بڑے امام ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ شام کے وقت جن نکل کر آیا، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ انہوں نے مجھ سے بھوک لگی تھی، تو میں نے ان کو کہا کہ کیا کھانا چاہ رہا ہو، آپ کا کھانا کیا کہ میں آپ کو کھلاؤں؟ انہوں نے کہا مجھے چاول کھلاؤ۔ جب میں ان کو میں نے اس کو دیا تو وہ چاول کھانے لگا، لیکن وہ لقمے اٹھنے لگے بن دیکھے ہوئے، مجھے نظر نہیں آ رہا تھا لیکن لقمے اٹھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کی خواہشات ان کی طرح ہے جو انسانوں کی خواہشات ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، ہمارے خواہشات بھی اسی طریقے سے جو مطلب ہے انسانوں کی خواہشات ہیں۔
ٹھیک ہے. ہاں اس جن کا جو نام تھا وہ شک اس کا نام تھا اس جن کا، اور کہہ رہا کہ ہماری خواہشات بھی. میں نے ان سے کہا تم لوگوں میں سے برے لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم میں سے برے لوگ روافظ ہے، ہم میں سے برے لوگ روافظ ہیں، کیونکہ وہ جو نا بہت ان کے خیالات بہت برے عقائد کے اعتبار سے اور بہت برے ہیں. تو دیکھو یہاں سے بھی ثابت ہو گیا کہ جن کا وجود ثابت ہے. باقی انشاءاللہ اس کے اگر کوئی چیز رہے گی اس بیچ میں تو انشاءاللہ اس کی وضاحت میں اگلی ویڈیو میں کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.